السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ، ایک سوال ایک بھائی کا یہ بھی تھا کہ جو ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے ہیں، یہ کس نے کیا؟ کیونکہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو باجماعت کیا تھا، لیکن عشاء کے بعد اور ڈیلی روزانہ یہ کرنا، شیخ یہ کس نے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیلی اور عشاء کے بعد جو تراویح پڑھتے ہیں تو یہ عمر نے کیا تھا۔ جی ہاں، عمر نے کیا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے میرے پیارے بھائی، آپ نے اپنی حیاتی میں یہ دیکھا ہے، آپ نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ صدیوں سے امت عشاء کے بعد کہیں 20 رکعت پڑھتی ہے، کہیں 11 رکعت پڑھتی ہے، اور کہیں اس کے درمیان میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے سالوں میں بھی میری یہ ترتیب رہی ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ 11 کی بجائے 13 رکعت پڑھی ہے۔ اس سال بھی میں 2 مرتبہ، ابھی 8 روزوں میں 2 مرتبہ ہم 11 رکعت تراویح کی بجائے 13 رکعت تراویح پڑھ چکے ہیں۔ آج میرا ارادہ ہے کہ کوئی 15-17 رکعتیں ہوں گی آج کی تاریخ میں، یہ جو ابھی آج میں آپ سے 30/3/2023 کو بات کر رہا ہوں۔ آج کی تاریخ میں عموماً پہلے بات سن لیں کہ عموماً امت جو ہے وہ 20 پڑھتی آ رہی ہے یا 11 رکعت پڑھتی آ رہی ہے۔ اس میں کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کمی بھی کہیں ہو جاتی ہے، کہیں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، یعنی 20 سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 11 سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ سورۃ یونس کے دوسرے رکوع سے تراویح شروع کرنی ہے اور سورۃ یوسف کو مکمل کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں سپارے میں پہنچ کر سورۃ مریم کی رکوع بھی پڑھ لوں۔ تو اب اتنی ساری منزل کو برابر میں تقسیم کرنے کے لیے کہ مقتدیوں پر بوجھ نہ آئے، وزن زیادہ نہ پڑے، ارادہ میرا یہ ہے کہ 11 رکعت میں تو یہ ہم جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے، میرے لیے یا حافظ کے لیے مکمل کرنا آسان ہے، لیکن مقتدیوں کا لحاظ کرنے کے لیے کہ ایک رکعت میں قرات کا زیادہ بوجھ نہ پڑے، تو آج امید ہے کہ میں 11 رکعت پر کم از کم 4 رکعتیں تو اضافی کروں گا نا، تو 11 اور 4 کتنے ہو جائیں گی؟ 15 رکعتیں بن جائیں گی اگر 17 رکعتیں نہ پڑھی۔ تو یہ تراویح صدیوں سے اسی طرح آ رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ وہ فرمان یہ ہے کہ میری پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ اجماع امت کا مسئلہ ہے۔ پوری امت صدیوں سے تراویح عشاء کے بعد بھی پڑھتی ہے، 20 یا 11 رکعت بھی پڑھتی ہے، پورا قرآن بھی اس میں پڑھتی ہے۔ کئی خوش نصیب ایک رمضان میں 2 مرتبہ بھی قرآن ختم کرتے ہیں ایک ہی مسجد کے اندر، 15 دن میں ایک قرآن ختم کر لیں گے، پھر 15 دن میں ایک قرآن اور ختم کر لیں گے۔ کئی خوش نصیب 3 ختم کرنے والے بھی ہوں گے، ایک 10ویں میں، دوسری 10ویں میں، تیسری 29 میں ایک اور ختم ہوگا۔ تو یہ اجماع امت بھی ہے، اور امت کا ایک کام پر جمع ہونا یہ بھی سنت کی علامت ہے کہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہوگی بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کی طرح۔ تو اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، ہم تراویح زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اگر ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے تو اللہ نے امت کو قاری حافظ دیے ہیں جو آپ کو مفت میں قرآن پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مفت میں قرآن پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ شریعت نے کوئی فیس نہیں رکھی ہے ان قاریوں کی، یہ اللہ کے بندے ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنی مرضی سے قاریوں، حافظوں اور علماء کی خدمت کریں تو آپ کے بختوں کی واہ واہ ہے۔ اور اسی طرح کا اعتراض، اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا اعتراض اہل تشیع کا بھی ہے اور اہل بدعت کا بھی ہے کہ تراویح پورا رمضان اور پورا قرآن پڑھنا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ثابت ہے۔ اور بعض اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے بھی بدنصیب اور محروم ہیں کہ وہ جیسے شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بعض لوگ مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں لیکن انہیں مسجدوں کے اندر پورا رمضان پورا قرآن پڑھنا یا پڑھوانا، ہاں جی، پورا رمضان تراویح ادا کرنا اور رمضان میں پورا قرآن تراویح کی نماز میں ختم کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا. تو یہ جواب ان تمام لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں اور بڑے محروم ہیں جن کو رمضان میں پورا رمضان تراویح پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. وہ لوگ بھی بڑے بد نصیب ہیں کہ جن کو رمضان میں پورا قرآن تراویح میں سننا یا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ محروم ہیں. اور جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم رہا پھر وہ محروم ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ہمیں پورا رمضان قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا اور سنانے والا بنائے. پورا رمضان پورا قرآن.